لائق سے تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادت کرام والمذہب الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، مشفق و مہربان قاری خوشلہان حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ و دیگر علماء رسول اور کنیزان ماں خاتون جنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار پورا مجمع اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ماہ ربیع النور شریف کی 5ویں شب میں عرس حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نسبت سے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ کے صدقے میں
اللہ اس حاضری کو ہم سب کے لیے بلا حساب و کتاب جنت القدس میں جانے کا سبب بنائے۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مشہور زمانہ اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے کہ جس میں امام اہل سنت نے شہزادوں کی شان بیان کرتے ہوئے بڑے فخریہ طور پر پوری کائنات کو یہ پیغام دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور آگے بڑھ کر ایک اور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا۔ اور سارے اشعار کا نتیجہ نکالتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک جگہ پر یوں عرض کرتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین، سبحان اللہ۔ اور جب اس گلشن کو دیکھا تو دیکھ کر پھر پکار اٹھے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، سبحان اللہ، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جتنا مجھ غریب سے ہو سکا بارگاہ امام الائمہ سید الاسقیاء، سید الاتقیاء، سید السادات، امام ابن امام، سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوشش یہ کریں ہم سب مل کر کہ جو بھی باتیں سنیں اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یاد رہے ہو بہو تو دوسروں تک بھی اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن عظیم کی ایک مشہور و معروف آیت میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کریں تو فرمایا وہ ظالم ہے۔ اس قرآن عظیم کی آیت کے مفہوم سے ہمیں اور آپ کو پوری دنیا لیول پر اس تھرمامیٹر کے ذریعے اپنے آپ کو کبھی ناپنا چاہیے کہ کائنات میں ایمان کی اہمیت یہ ہے
کہ اگر کوئی معاذ اللہ ایمان کے مد مقابل کوئی کفر پسند کرے تو اگر وہ تمہارا اور ہمارا سگا باپ یا بھائی بھی ہو تو بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ کفر پسند کر رہا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اس سے دوستی نہ کرو، اور اگر کسی نے دوستی کی تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایک نسخہ اس قرآن کی آیت سے یہ ملا کہ سب سے اولین ترین ہمیں کلمہ طیبہ کی فضیلت جو سنی نا، اس میں 2 جز ہیں، تو ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لائیں، اور ایمان کہتے ہیں دل و جان سے مان لینے اور زبان سے اقرار کر لینے کا نام۔ اب جب تک ہمارے پاس اس درجے کا ایمان نہیں ہوگا تب تک ہم کامل مومن نہیں کہلائیں گے۔ بظاہر ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہ رہی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں صرف برائے نام ایمان ملا ہو، جو لذت ایمان ہے اس سے کہیں ہم کورے تو نہیں رہ گئے۔ اور اس کی دلیل حضور نے اپنی حدیث میں اس کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کو ایمانی لذت چاہیے، ایمان کی لذت چاہیے، وہ 3 باتیں سنیں، اور اس کو سننے کے بعد حضور نے جو پیغام دیا وہ سنیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس میں وہ ایمان کی لذتیں اور شیرنی پالے گا، وہ 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ پہلی یہ کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہوں تو فرمایا وہ ایمان کی چاشنی پالے گا۔ سب سے اولین درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ٹوٹ کر کی جائے، اگر اس میں کمی بیشی ہوئی تو پھر ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی سے محبت کرے تو فرمایا صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ اب کسی سے بھی آپ پیار کریں، محبت کریں، اگر آپ کا اس میں مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے تو پھر آپ فیل ہے، ہم فیل ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی لذت پانے کے لیے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو تو یہ چیز کام دے گی۔ تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا اور جو کفر سے رہائی پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی برا جانتا ہو جیسا وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا کہتا ہو۔ جیسے بندے کو آگ میں کوئی ڈالے تو جیسے وہ ناپسند کرتا ہے نا، ایسے ہی مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹنا یہ اس کے لیے اتنا ہی دشوار ہو تو سمجھ لو کہ یہ ایمان کی لذت کو اس نے پا لیا۔ یہ 3 اصول حضور نے بتائے۔ اب اس 3 اصول کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس چیز کو اللہ سے نسبت ہے وہ بھی ہمارے نزدیک محبوب ہونی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں یہ سیاسی دور چلا ہے، ابھی میرے کچھ دوستوں نے یہ بات بتائی تو آپ تک پہنچا دوں کہ اچھے خاصے لوگ بھی غیروں کو خوش کرنے کے لیے تلک تک لگا لیتے ہیں۔ تلک سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہاں، یہ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہوں کہ آپ کو اندازہ لوگ تلک لگاتے ہیں۔ بعض لوگ معاذ اللہ جا کر ایسے وہ چڑھاوا کرتے ہیں، کچھ اس کو آرتی بولتے ہیں، تو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے مذہب کی بات آئے اور کوئی قانون قدرت کی بات آئے نا، اس سے ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک کفر زندگی بھر کے اعمال کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کفر کی نحوست ہے، شرک یہ زندگی بھر کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اب آپ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو خالی سبند رکھنے کے لیے نا مولانا، میں کہتا ہوں اگر اس میں بال برابر بھی کوئی شوشہ اگر اس معاملے میں پایا گیا کفر یا شرک کا تو پھر ایمان کے لالے پڑ جائیں گے اور پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جو اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے جن جن چیزوں سے محبت ہے ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے اور اس میں کسی کے لیے بان چھوڑ نہیں ہے۔ دوسری بات سنیے، جن جن چیزوں پر رسول اللہ سے محبت ہے ان چیزوں کے معاملات میں بھی ہمیں اور آپ کو غیرت مند ہو جانا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے معاملے میں کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، چاہے وہ ہمارا سگا باپ بھی ہو نا تو بھی ہمیں غیرت ایمانی دکھانا چاہیے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، حضور نے خود بیان کی کہ
کہ اگر غیرت ہو جائے نا تو ماں باپ کو اپنے بچوں کو سکھانا کیا چاہیے وہ سن لیجئے. حضور نے ایک تھرمامیٹر دیا, ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے سمجھدار ہو جائیں تو سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے سب سے پہلے میری محبت سکھا دو. یعنی بچپن سے ہی بیٹا رسول اللہ کا عاشق ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں عاشق ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اب پوچھ لو نا کسی چھوٹے بچے نہیں جوانوں سے پوچھ لو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی نام کیا ہے, یعنی جو زمین پر ہے, آسمانی نام کیا ہے, اور قیامت کے دن نام کیا ہے. میرے خیال سے شاید ہماری اور آپ کی بولتی بند ہو جائیں. لیکن میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, حضور سے محبت ہے نا, حضور کے میلاد میں بیٹھے ہیں تو یاد رکھیے زمین پر حضور محمد ہے. زور سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. زمین پر حضور کیا ہے, اور زور سے بولے. ایک نعت بڑی مشہور ہے, محمد بڑی شان والے. تو یہ نام جو ہے نا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا نام زمین پر محمد ہے, آسمانوں میں احمد ہے, اور جب قیامت میں حضور آئیں گے نا تو حضور کا نام محمود کر دیا جائے گا. یعنی یہ 3 اسٹیپ میں نے آپ کو بتائے, ورنہ 18,000 جو مخلوقات ہیں ہر مخلوق رسول اللہ کو الگ الگ نام سے یاد کرتی ہے, اور جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں نا یہ اس کی فضیلت کے لیے بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. تو یہ پتہ یہ چل گیا آپ کو کہ ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی یہ باتیں بتا دینی پڑے گی. آپ کسی بھی بچے کو پوچھئے, جوان کو بچے کہ حضور کی عمر کتنی ہے, تو کہ یہ ہم نے نو خبر بھائی, یہ کو مولانا نے خبر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضور کی ظاہری زندگی بھی یاد نہیں ہے, کتنے سال ہوئے. زیادہ تر یہی مشہور ہے اور پوری کائنات میں مشہور ہے. ہم میلاد سنتے ضرور ہیں لیکن بھول جلدی جاتے ہیں. کم و بیش 63 سالہ ظاہری زندگی حضور اس فرش گیتی پر جلوہ فگن رہے. یہ کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہوگی. کوئی پوچھے حضور کی ولادت کہاں ہوئی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مکۃ المکرمہ میں ہوئی. حضور کا وصال کی شہر میں ہوا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مدینۃ الرسول میں ہوئی, یعنی وصال انور ہوا. اور ایک جوان کو میں نے یہ سنا نا تو میری مطلب عقل کام کرتی بند ہو گئی. میں بولا یا اللہ, یہ برکاتی زندگی بھر تقریر کرتا رہے تو بھی نیوڑا نہیں آوے گا. اس کو کسی نے گنبد خضرا اور سنہری جالیاں دکھائی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو کیا عاشق ولی اللہ نے درگاہی گئے. یہ بیچارہ سن نہیں بول رہا ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتا نہیں کہ رسول اللہ کی سنہری جالیاں کیا ہے, گنبد خضرا کیا ہے. اب جو قوم اپنے نبی کے مزار سے واقف نہ ہو, مجھے یہ بتاؤ یہ اپنے نبی کے بارے میں کیا جاننے کی کوشش کرتے ہوں گے. اس لیے یہ جانکاریاں ہمیں ضروری ہے. اس لیے حضور نے پہلا اسٹیپ یہ دیا کہ تمہارا بیٹا سمجھدار ہو جائے نا تو اس کو سب سے پہلے میری محبت پلا دو. اور میری قوم کی بیٹیوں سے میں عرض کروں گا, جو ماں درجے کی ان سے بھی عرض ہے, بہن درجے کی ان سے بھی عرض ہے, سب سے عرض ہے. میری ماں الحمدللہ حیات ہے, جو میری ماں درجے کی ہے نا میں ان سب کا احترام کرتا ہوں. میری الحمدللہ 4 بہنیں ہیں اور میں سب بہنوں کا احترام کرتا ہوں, آپ کو طنز نہیں کرتا. لیکن آپ سے یہ عرضی رکھتا ہوں, اللہ کے لیے 12ویں شریف کی اس مجلس میں آئی ہو, اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب پر بٹھا کر اپنے بچوں کو گڈوں کی کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اپنے بچوں کو امام حسن اور امام حسین کی کہانی سنانے کی ضرورت ہے. انہیں ان کی سیرتیں بتانی پڑے گی. اور اگر تمہارے یہاں بیٹی ہے تو اس سے کسی اور فلمی اسٹار ہیروئن کی اسٹائل نہیں, اس سے کربلا کی تاجدار ماں زینب کبریٰ کی سیرت پڑھانا پڑے گی. اگر تمہاری بیٹی 7 سال کی ہے تو اسے امام حسین کی بیٹی کا درس دینا ہوگا. اور اگر تمہاری بیٹی شادی شدہ ہے تو اسے امام حسین کی والدہ ماں خاتون جنت کا کردار پڑھانا پڑے گا. کائنات میں عورتوں کو عزت سیریلیں نہیں دے سکتی, اور نہ کل دی تھی نہ آج نہ قیامت تک وہ سیریلیں دے سکتی ہے. کائنات میں ماں کا درجہ, بہن کا درجہ, بیوی کا درجہ, بیٹی کا درجہ اگر کسی مذہب نے بتایا ہے تو وہ کوئی اور مذہب نہیں, وہ 12ویں والے سرکار محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا اسلام نے بتایا. اور میری بہنوں سنو, پہلے کی بیٹیاں کی شان کی ملکہ ہوتی تھی. ایک بزرگ گزرے ہیں,
جن کا نام ہے محمد سلیمان جزولی. یہ آپ نے نام بھی سنا ہوگا, بعض لوگ ان کے مزار پر بھی ہوا آئے ہوں گے لیکن ان کو یاد نہیں. یہ محمد سلیمان جزولی علیہ رحمہ وہ ہے جنہوں نے دلائل الخیرات شریف لکھی. درود شریف کی کتاب ہے جو بزرگوں میں بڑی مشہور ہے. ابھی یہ ہمارے اور آپ تک نہیں پہنچی ہو سکتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیے گا تھوڑا, یہ ان کے مصنف ہیں, یعنی انہوں نے اس کو تالیف کیا ہے, مؤلف ہے. ایک بار وہ کہیں حج یا عمرہ کے قافلے میں کہیں سفر کر رہے تھے, بیچ راستے میں انہیں پانی کی ضرورت پڑی قافلے کو, اور جیسی ضرورت پڑی نا تو تلاش کرنے لگے. تلاش کرتے کرتے جنگل سے دیہات کے کسی قریب میں ایک کنواں ملا, اور جیسے کنواں ملا نا تو اندر جھانکا, اور جیسے دیکھا نا تو پانی جو تھا نا وہ تہ کے اندر ہے نیچے, اور جیسے نیچے دیکھا نا تو ٹینشن میں آ گئے. پانی تو ملا لیکن نکالنے کا کوئی سبب نہیں ہے ہمارے پاس, یعنی رسی نہیں ہے, ایسی ڈول نہیں ہے وہاں تک رسائی کر سکے, اتنا لمبا رسا نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے بھی چہرہ ہی دیکھ رہے تھے تو اس دیہات کے قریب میں سے وہ جنگل کی طرف ایک چھوٹی سی 8 سالہ یا 4 سالہ بچی جو ہے آ رہی تھی, اور جیسے وہ قافلے کو دیکھا نا تو چھوٹی سی بچی ہے لیکن کتنی ہوشیار ہے. لوگوں کو دیکھ کر تاڑ گئی, ہو نہ ہو یہ قافلہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. قریب گئی, اور جیسے قریب گئی نا تو ان سے ملاقات ہوئی صاحب دلائل الخیرات سے, اور جیسے دیکھا نا ان کو تو چہرہ دیکھ کے کہتی ہے, چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی اونچے درجے کے مالک ہیں. یعنی ان کی ولایت کا نور ہی اتنا پیشانی پر تھا نا, وہ بچی نے دیکھ کے بتایا کہ آپ کو اللہ والے معلوم ہوتے ہیں. تو فرمایا بیٹی پریشان بھی ہے لیکن پانی کی سالٹیج ہے, نماز کا وقت قریب ہے اور قضا ہو جانے کا ڈر ہے, پانی کا انتظام کرنا ہے, تیری بستی قریب ہے, اور کوئی رسی یا ڈول وغیرہ لے آؤ تو پانی نکال کے ہم لوگ وضو کریں. تو میری بہنوں سنو, آپ جس کلچر میں اس وقت پل رہی ہے نا, اس کلچر میں ایسی بیٹیاں تو ملنا مشکل ہے, لیکن ماں باپ اگر چاہ لینا تو ایسی بیٹیاں جنم ضرور لے سکتی ہے. یہ ماں باپ پر ہے. تو اس وقت اس بچی نے کہا بابا بستی تو دور ہے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں, پانی چاہیے. کہا پانی چاہیے. کہا یہ کنواں تو ہے. کہا کنواں تو میں بھی دیکھ رہا ہوں. کہا ابھی پانی لا دیتی ہوں باہر. یعنی ایک وقت کے ولایت کے دھنی کے سامنے یہ بچی کہہ رہی ہے کہا ابھی پانی باہر آئے گا. تو کہا بچی اتنا بڑا قافلہ میرے ساتھ ہے, کوئی پانی نہیں نکال سکا, تیری عمر تو چھوٹی ہے. کہا عمر نہ دیکھو, میری زبان سے جو کہہ دیا نا تو کہہ دیا, تھوڑا آگے جانے دو. تھوڑا کنویں کے پاس تشریف لے گئی, اور بچی نے ایک نظر کنویں میں دیکھی اور اپنے لب ہلائے. اس نے کچھ پڑھا. اس کو لے کے جانا, اپنی بچیوں کو تھوڑا کہانی سناتے ہیں نا لوگ, کہانی سناتے ہیں, آپ بھی یہ سنانا, بچیوں کو ایسی باتیں بتانا, اور جب یہ بتاؤ گے نا تو آپ کی بچیوں میں بھی اللہ محبت رسول پیدا فرما دے گا. اس چھوٹی سی بچی نے لب ہلائے, اور لب ہلا کر بظاہر ہم اور آپ سنیں گے تو یہ کام ٹھیک نہ تھا, لیکن اس کام میں جو راز پوشیدہ ہے نا وہ ابھی بعد میں کھلے گا. وہ بچی نے لب ہلائے, کنویں کی طرف منہ کیا, اور اپنا تھوک جو تھا نا وہ کنویں میں ڈال دیا. اور جیسے اس کا تھوک کنویں کی تہ میں پہنچا, حضرت محمد سلیمان جزولی کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, اسی وقت پانی کا جو ابال آیا نا تو کناروں تک پانی آ گیا. یعنی وہ تھوک پڑتے ہی پانی اوپر آ گیا. آپ اس بچی کا چہرہ تکتے رہ گئے. کہا بیٹی تھوڑی دیر ٹھہرنا, پہلے وضو کر لیں, ہم لوگ نماز پڑھ لیں, پھر تجھ سے 2-3 باتیں کرتے ہیں. اور جیسے ہی وہ نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے بچی کو بلایا. کہا بیٹی یہ بتا سکتی ہے تیرے تھوک میں یہ کمال کہاں سے آیا؟ یعنی جہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو وہاں تیری جیسی چھوٹی سی بچی خالی تھوک دے کنویں میں تو پانی باہر آ جائے. تو کہا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میری ماں کی تربیت کا کمال ہے. یہ جملے کہا یہ میری ماں کی تربیت کا کمال ہے. کہا پھر سنو, یہ میرے تھوک کا کمال نہیں ہے. کہا تو, کہا آپ نے میرے لب ہلتے دیکھے نا؟ کہا ہاں. کہا یہ لب ہلانا یہ میری ماں نے سکھایا تھا. کہا کیا سکھایا؟ کہا بچپن سے میری ماں کہتی تھی بیٹی جب بھی پریشان ہو جاؤ, جب بھی کوئی مصیبت آ جائے, جب بھی کسی تکلیف کا سامنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھا کرنا, اور حضور سے عرضی رکھنا جب درود پڑھو گی حضور سنتے ہیں, عرضی کرو گی حضور تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دیں گے. اور سنو, میں نے درود پڑھا اور رسول اللہ سے عرض کیا میری ماں نے کہا تھا
یا رسول اللہ میری ماں کے کہنے کی لاج رکھ لینا. اور جیسے یہ جملہ میں نے کہا نا تو وہ پانی جو باہر آپ نے دیکھا نا یہ اسی وجہ سے تھا. اور میں نے اپنی ماں سے رسول اللہ کے معجزات سنے تھے, حضور مجھے معجزات سناتے تھے, تو یہ کمال میرا نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کی ذات والا صفات کے معجزے کا کمال ہے جو میری ماں نے مجھے سنایا. تو اس طرح بھی بچوں کے دلوں میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے. تو پہلا اصول حضور نے یہ دیا, محبت رسول اللہ کی سکھاؤ. کم از کم اتنا تو کرو کہ بچہ اٹھے تو یا رسول اللہ کہے, بیٹھے تو یا رسول اللہ کہے, سونے لگے نا تو اسے حضور کے 2-3 نام سکھا کر اسے سلایا کرو. اب دیکھو گے آٹومیٹک رسول اللہ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے. ہاں اس لیے کہ حضور کائنات میں بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ مدینہ شریف کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی حضور سلام میں پہل کر لیا کرتے تھے. یعنی یہ اتنی بڑی شان کے مالک ہو کر بھی بچوں کو یہ تعلیم دینا مقصد تھا نا, یہ تربیت کا انداز تھا حضور کا. اور اگر کوئی بچہ رو دیتا تو حضور خود بے چین ہو جاتے تھے. یعنی یہ بچوں سے پیار ہے حضور کا. تو پہلی محبت آپ حضور کی سکھائیں. دوسرا اسٹیپ سنیے. دوسرا اسٹیپ حضور نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اور سمجھدار ہو جائیں تو فرمایا میرے گھر والوں کی محبت سکھا دے. یعنی ماں خاتون جنت مولا علی, امام حسن پاک, امام حسین پاک اور قیامت تک جتنے بھی اہل بیت آئیں ان سب کی محبت سکھا دے. یہ حضور نے دوسرا اصول دیا, کہا میرے بیٹوں سے محبت کرنا سکھا دو, میرے خاندان والوں سے محبت کرنا سکھاؤ. اور جن جن لوگوں نے محبت کرنا سکھائی نا آج تک ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کے خاندان کی محبت سکھائی, آج کسی کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو جتنی بلندی پر گیا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی رسول اللہ کے بیٹے کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا. کائنات میں ایک امام بڑے مشہور ہے جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے. اور امام اعظم کا اصل نام آپ سننے جائیں نا تو نعمان بن ثابت ہے, کنیت ابو حنیفہ ہے, لیکن امام اعظم کہلائے. یعنی اماموں میں بھی بڑے امام, یعنی امام شافعی بھی امام ہے, امام مالک بھی امام ہے, امام احمد بن حنبل بھی امام ہے, لیکن یہ چاروں میں امام اعظم یہ ابو حنیفہ کہلائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. تو پتہ یہ چلا یہ ان کی شان ہے کہ اللہ نے انہیں حضور کے خاندان سے وابستہ کر دیا. آج ہمیں بھی ضرورت ہے رسول اللہ کے بیٹوں سے وابستہ کر کے انہیں یہ سبق سکھانا ہوگا. اور تیسرا اسٹیپ سنیے, حضور نے تیسرا اصول دیا, اور وہ تیسرا اصول یہ تھا, حضور نے فرمایا جب تیرا بیٹا اور سمجھدار ہو جائیں تو حضور نے فرمایا اس سے قرآن عظیم کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر دے. آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کا کوئی امتحان نہیں لیتا, لیکن میں اپنے بڑوں کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. بہت بڑے لوگ ہیں, انہوں نے سروے کیا, جو اس وقت حیات ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. انہوں نے کئی بار اس کا تذکرہ بھی کیا, ہو سکتا ہے اب تک وہ بات پہنچی ہو نہ پہنچی ہو. اس وقت قوم مسلم میں 70% لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن درست پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ ان کی بات ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی. اب کم از کم 100-200 آدمی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں نا تو ہو سکتا ہے کہ ہم 200 میں سے 10 آدمی ایسے نکلے جس کو درست قرآن پڑھنا آتا ہو, جو مخارج سے پڑھا جاتا ہے. ورنہ ہمیں سورہ فاتحہ بھی ہمیں صحیح سے نہیں آتی ہوگی. اور حضور نے فرمایا کہ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس سے قرآن عظیم کی تعلیم سے آراستہ کر دیں. اور یہ قرآن عظیم کی تعلیم سے آراستہ ہونا یہ کتنے بڑے مقدر کی بات ہے, ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں, جنہوں نے قرآن سے رابطہ جوڑا نا اب کائنات میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اسے عروج عطا فرمایا ہے. یہی امام اعظم ہے. ان کے ایک شاگرد کا نام ہے امام محمد اور دوسرے شاگرد کا نام ہے امام ابو یوسف. یہ دونوں بڑے مشہور ہوئے. یہ امام محمد جو تھے نا وہ بڑے حسین تھے, خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ مطلب ان کے حسن کی بات ہی نہ کی جائے, اتنے بڑے خوبصورت تھے. جب وہ پہلی بار چھوٹی عمر میں پڑھنے آئے نا تو امام اعظم نے فرمایا کہ بیٹا تھوڑا سائیڈ میں بیٹھا کرو. تو سائیڈ میں بٹھایا. 2-3 دن ہوئے نا تو فرمایا بیٹا ابھی تمہاری عمر کے تقاضے کے مطابق اور تمہارے حسن کے مطابق مجھے ایک فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے, اس لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ گھر واپس ہو جاؤ. یعنی خوبصورت بچے کو فتنے کا سبب بتایا. کہ میں آپ کو نہیں پڑھاتا. تو کہا وجہ, کہ ایک کام کر کے آؤ, پہلے قرآن حفظ کر کے آنا, پھر فقہ کی محفل میں بیٹھنا. یعنی اسلامی یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا اس کی محفل سجتی تھی, کہا اس میں بیٹھنا.
جب یہ کہا نا تو امام محمد گئے گھر. میں نے پوچھا بیٹا کیسے آ گیا؟ کہا نعمان بن ثابت نے یہ کہا کہ جب قرآن حفظ کر رہے نا تب آنا. تو کہا بیٹا پھر انتظار کس بات کا؟ یعنی جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب حفظ ہوگا تبھی محفل میں بٹھائیں گے، تو جب ان کا شاگرد بننا ہے تو انتظار کس بات کا؟ جلدی کر. کہا ماں پورا قرآن یاد کرنے کے لیے کہا ہے. کہا تم میرا بیٹا ہے. ماں کو یہ پاور ہونا چاہیے بیٹے پر. کہا تم میرا بیٹا ہے، آج سے شروع کر. اب کیا سوچتے ہیں کتنے دن میں حفظ ہوا ہوگا؟ 8 دن میں امام محمد نے قرآن یاد کر کے بتا دیا. اس کو کہتے ہیں ماں کی غیرت دلانا. یعنی 8 دن میں حفظ کیا. گئے امام اعظم کے پاس، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے تم کو کہا نہیں قرآن حفظ کر کے آنا. کہا حضرت ایک نشست میں چاہے تو ابھی سنا دیتا ہوں. یعنی اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یوں یاد کر لیتے تھے. آج ہمارے پاس قرآن نہ رہا، اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں. اللہ کے لیے کوشش کیجئے. آپ کے یہاں مدرسے ہوں گے میرے خیال سے، قاری صاحب یہاں ہیں، ہمارے امام صاحب یہاں ہیں. راجکوٹ میں سینکڑوں مکتب چل رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو بھیجئے، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو معمولی نہ سمجھیے. یہ صرف میت کے لیے نہیں ہے قرآن. ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ قرآن صرف میت کے لیے. میت کے لیے قرآن نہیں ہے. قرآن جو ہے نا وہ آخرت کے لیے بھی ہے. یعنی یہ زندگی بھی جلاتا ہے اور آخرت میں عزت دلاتا ہے. اور اتنی عزت دلائے گا کہ کائنات اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی. قرآن وہ عزت دلاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کرے جو حضور نے ارشاد فرمایا. اب آؤ میں اس مرد قلندر کی باتیں بتا دوں کہ جن کی پیدائش ہی رسول اللہ کے گھر میں اور کس شان سے وہ تشریف لائے. آپ نے محرم شریف میں ہو سکتا ہے ابتدائی حصہ آپ نے سن لیا ہو. میں ان کی ولادت با سعادت کے حوالے سے یا ان کے کسی فضائل و کمال کے حوالے سے جو آپ سن چکے ہوں گے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات عرض کر رہا ہوں کہ لفظ سید یہ خاندان بنو ہاشم میں سب سے پہلے کسی کا لقب ہوا تو وہ حضرت امام حسن پاک کے لیے ہوا. یہ امام حسن کا خاصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو لفظ سید کا لقب عطا فرمایا. دوسرا سنیے، ایک ہوتا ہے متقی ہونا اور اسی سے ہوتا ہے تقوی، اور اسی کا اگر شارٹ کٹ گنے تو اس کو بولتے ہیں تقی ہونا. یعنی متقی کو تقی ہونا بولتے ہیں، یعنی پرہیزگار ہونا. صحابہ میں متقیوں میں کوئی مشہور تھا نا تو وہ حضرت امام حسن پاک تھے. یعنی سب سے پہلے متقی یعنی لفظ تقی سے کسی کو یاد کیا گیا تو وہ امام حسن ہے. آج بھی الحمدللہ ہم جب پنجتن پاک کا نام لیتے ہیں تو لفظ پاک بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ لفظ پاک. یعنی پنجتن پاک، رسول پاک، غوث پاک، ایسا نام بولتے ہیں نا. اس کو اگر عربی میں ٹرانسلیشن کر لیں تو اس کو بولتے ہیں طیب. اور یہ طیب کا استعمال بھی صحابہ کی زبان پر کسی کے لیے لقب کا استعمال ہوا تو وہ بھی حضرت امام حسن کے لیے استعمال ہوا. یعنی سید، تقی، طیب، یہ 3 اسٹیپ جو اللہ رب العزت نے ان کے خاندانی طور پر انہیں عطا فرمایا. اور دوسرا لقب سنیں، کائنات میں اولیاء کی کمی نہیں ہے. پوری کائنات میں ولی بے شمار ہیں، لیکن سب سے پہلے ولی اگر کسی کے لیے استعمال ہوا خاندان بنو ہاشم میں تو یہ بھی امام حسن پاک کے لیے استعمال ہوا. یعنی انہیں ولی کہا گیا، یعنی یہ لقب دیا گیا. اور اس کے سوا آپ کو جو شرف حاصل ہے کہ خلافت کا جو دور صدیق اکبر سے لے کر مولا کائنات اور مولا کائنات کے بعد امام حسن، تو ان کو خاتم الخلفاء، آخر الخلفاء بالنص کہا گیا. یعنی خلافت کا دور اور خلفاء راشدین میں جیسے یہ 4 صحابہ مشہور ہیں، 5 میں اگر خلیفہ راشد کوئی کہے جاتے ہیں تو وہ بھی امام حسن پاک کو کہا جاتا ہے. تو یہ چند شرف جو تھے وہ ابتدائی حصے میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے. اب یہ آپ کا نام ہی حسن ہے جو بڑا مشہور ہے. اب اس پر میرے شیخ طریقت نے ایک تبصرہ کیا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضور جب تشریف لے گئے نا تو ماں خاتون جنت اور مولا کائنات نے کہا کہ حضور مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹے نے جنم لیا، یعنی آپ کی بیٹی کے یہاں. اور جیسے ہی ماں خاتون جنت نے پیش کیا حضور نے کرم فرمایا کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے مولا کائنات سے پوچھا ان کا نام کیا رکھا ہے. تو مولا کائنات نے عرض کی حضور آپ کے ہوتے ہوئے علی کے لیے ہمت نہیں ہے کہ اپنا کوئی نام تبدیل کر کے مطلب رکھ لیں. تو میں نے بھی نام رکھا نہیں ہے، لیکن ارادہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو حرب کا ارادہ ہے کہ حرب نام رکھ لیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، ان کے لیے میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں. ولادت کے بعد حضور کہہ رہے ہیں نام رکھنے کے لیے،
مولا کائنات نے نام کی پیشکش کر دی, کہا یہ نام رکھنے کا ارادہ ہے. حضور نے کہا نہیں, ان کے لیے اللہ کی وحی کا انتظار کیا جائے. ابھی یہ کہا, اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, کہا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو کہ ان کا نام حسن رکھیں. اب حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت, اچھا, طیب, طاہر. اب حضور نے ان کا نام ہی حسن رکھا. اب آپ اندازہ لگائیے اور تھوڑا غور کیجئے گا اس پر. اس دور میں جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں, جیسے کہ مجددین کی ایک لسٹ ہے, 14 مجدد ہے اسلام میں, حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کر امام عشق و محبت تک, یہ 14 لسٹ آپ دیکھ لیں. چند بزرگوں کو چھوڑ کر لفظ اعلی حضرت صرف امام احمد رضا کے لیے جچتا ہے. یعنی کائنات میں یہ لفظ اعلی, جیسے نام لیتے ہیں تو اعلی حضرت کا تصور آتا ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے یہ نام اتنا جڑ گیا کہ پوری کائنات میں مطلب اسی نام سے مشہور ہو گئے. اب یہ نام جو ہے نا وہ وارث دیوا, حضرت وارث پاک کی زبان سے نکلا تھا. اب جب صدیوں کے بعد مولا علی کے بیٹے کے نام سے ایک مجدد کے لیے لفظ اعلی حضرت نکل جائیں تو وہ اتنے مشہور ہو جائیں کہ لوگ اصلی نام بھول جائیں اور اعلی حضرت کہیں. مجھے بتاؤ, جب صدیوں کے بعد مجدد کی یہ شان ہے تو دوسرے امام حسن کو ہم نے اور تم نے نہیں, صحابہ نے نہیں, فرشتوں نے نہیں, ان کے ماں باپ نے نہیں, ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں حسن کہا ہے. ہاں, اب جن کو رسول اللہ خوبصورت کہہ دے, اب ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ہاں, امام حسن اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے مشابہ سب سے زیادہ اگر کوئی خاندان بنو ہاشم میں پہلا فرد ماں خاتون جنت کے بعد نظر آیا تو وہ مولا علی کا لال امام حسن مجتبی نظر آیا. یعنی ہم شبیہ مصطفیٰ کہلائے. اور حضور نے فضائل کتنے بیان کیے. ایک فضیلت سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا. میں اس طبیعت کا آدمی ہوں, میرا دل جو ہے نا وہ زیادہ تر ظاہری مادی طاقتوں کے بجائے روحانی جو طاقت ہے اس کو ماننے کا عادی ہوں. اس کو یاد رکھ لیں. اور میں جو بتا رہا ہوں یہ حدیث پاک ابھی بتا رہا ہوں, لیکن میری ایک عادت ہے, اور یہ عادت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. وہ ذریعہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا کوئی بھی بیٹا سید صحیح النسب سنی صحیح العقیدہ ملتا ہے, اس فقیر کی عادت ہے کہ کم از کم معلوم ہونے پر فوراً ان کی دست بوسی ضرور کرتا ہوں, یعنی ہاتھ چومتا ہوں. ہاں, اور اس کو میں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اور میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں اس لیے کہ رسول اللہ کے بیٹوں کی نسوں میں آج بھی رسول اللہ کا خون اور نور دونوں دوڑ رہا ہے. اب آپ کہیں گے برکاتی اس کا بھی کوئی حوالہ ہے؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت اس لیے تو کہہ کے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یہ نور کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ سید جو ہوتے ہیں نا وہ رسول اللہ کے جز ہوتے ہیں, یعنی ان کے نور کے ٹکڑے ہیں. اگر آپ سے بن سکے آپ کا ذوق کام دے ضرور ان کی دستبوسی کرنا چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت جو دیے نا وہ سنا رہا ہوں, حدیث سنیے. رسول اللہ نے امام حسن کے تعلق سے ارشاد فرمایا جس مومن کا بدن میرے حسن کے بدن سے ٹچ ہو جائے گا اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا. یہ امام حسن کی شان بیان کی حضور نے. اب میں آپ کو نہیں کہہ سکتا اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اگر کوئی حسنی سادات ہے کوئی حسینی سادات ہے تو یہ دونوں شہزادوں کے بیٹے ہی ہیں. نسلن بعد نسلین یہ نور منتقل ہوتا ہے, یہ خون بھی منتقل ہوتا ہے, اور یہ منتقل ہوتے ہوتے آج جو سادات کرام ہمارے درمیان ہیں نا یہ رسول اللہ ہی کے بیٹے ہیں. ہمیں یہ چاہیے ہاتھ چومنے سے ہمارا پیسہ بگڑتا نہیں ہے. کم از کم دنیا دیکھے گی پوچھے گی کہ ان کا ہاتھ آپ نے کیوں چوما, تو کم از کم اتنا تو کہنا نصیب ضرور ہوگا کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کے بیٹے لگتے ہیں. اور جب یہ دیکھے گی نا دنیا کہ یہ سید کا اس شان سے ادب کرتے ہیں کہ 1450 سال کے بعد بیٹوں کا سیدوں کا یہ ادب کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ سوال ابھر کر آئے گا کہ صدیوں کے بعد ایک فقیر برکاتی کے احترام کا یہ عالم ہے کہ سیدوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, زبیر نے, طلحہ نے اور تمام صحابہ نے مل کر امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبتیں کی ہوگی.
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی راجکوٹ والوں، میں جو آپ کو پیغام دے رہا ہوں نا، میں آپ کو اور دوسری دلیل دے رہا ہوں۔ امام حسن پاک کا بچپنا ہے، صدیق اکبر کا دور ہے۔ اب صدیق اکبر کسی چھوٹے موٹے مولوی صاحب کا نام نہیں ہے، انبیاء کے بعد یعنی پیغمبران اعظام کے بعد سب سے افضل کوئی کائنات میں ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ اب کتنی بڑی شان ہے جس کے لیے اللہ کا سلام ڈائریکٹ عرش سے آتا ہو۔ رسول اللہ نے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھا اور بعد وصال اپنے مزار میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور آگے کی ایک بات عرض کر دوں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا نا تو میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، الٹے ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا، اور ہم تینوں ایسے ہی نکلیں گے۔ یعنی حضور نے جس کو اس شان سے بیان کیا ہو وہ ابو بکر صدیق۔ آج ہم میں کوئی ابو بکر صدیق ہے؟ نہیں، ہم تو ان کے دھول یا جوتے مبارک اور ان کے نیچے جو مطلب جوتے رہتے ہیں ان کے نیچے جو مٹی آتی ہے نا، ہم ان کے ذروں کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اتنی بڑی شان کے مالک جب مسجد سے باہر نکلیں تو امام حسن پاک کھلتے ہوئے آ رہے تھے، اٹھایا اور اٹھا کر سیدھا کندھے پر بٹھا لیا، اور دونوں پیر یہ سینہ صدیقی پر ہے، اور جیسے اٹھایا اٹھا کر چلنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ وہی کر رہا ہوں جو کرتے میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ کوئی نئی بدعت نہیں ہے، یہ کرتے میں نے دیکھا ہے کہ حضور امام حسن کو یوں اٹھاتے تھے، تو میں اپنے یار کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ ہاں، ہمیں اور آپ کو ہم کندھے پر تو نہیں اٹھا سکتے، کم از کم ان کا ادب ضرور کریں، اور یہی رسول اللہ نے ہم پر حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آگے سنیے امام حسن پاک کی شان کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے محبوبیت کے درجے پر فائز فرمایا۔ اب محبوبیت کا درجہ ہم لوگ تو زیادہ تر کیا سنتے ہیں؟ محبوب سبحانی غوث پاک کے لیے، محبوب یزدانی مخدوم پاک کے لیے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے لیے، یہ یقیناً ان کے القابات ہیں اور وہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ لیکن ظاہری دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اگر حضور نے کسی سے محبت کی بات کی کہ یہ میرا محبوب ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی محبت کرے گا، یہ الفاظ اگر حضور نے کسی کے لیے کہیں تو راوی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ امام حسن پاک خود رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہیں۔ میں نے پہلی مثال ابو بکر صدیق کی دی، دوسری مثال حضور کی دے رہا ہوں۔ حضور کے کندھوں پر سوار ہیں، اور جیسے حضور باہر تشریف لائے نا تو فوراً دعا کی، اے اللہ میں حسن کو دوست رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر میں نے حضور کو اس انداز میں کہتے سنا، فرمایا الہی میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو بھی میرے اس بیٹے کو دوست رکھے اے اللہ اس کو تو اپنا دوست بنا لے۔ یعنی امام حسن پاک سے محبت کرنے کے حوالے سے حضور نے یہ انعام عطا فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اور آگے سنیے، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے میں ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جب یہ دونوں شہزادے دودھ پینے کے دور میں گزر رہے تھے تو ان دونوں شہزادوں کے لیے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اب جن کے گھر پہ جن کی خدمت کے لیے فرشتے آتے ہو وہ گھر کتنا معزز ہوگا اور وہ خاندان کتنا معزز ہوگا کہ جہاں فرشتے آ کر ڈیوٹی نبھاتے ہو۔ یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین کے لیے یہ شرف تھا۔ میں ایک واقعہ سنا دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے دل پہ یہ اثر کر جائیں۔ ایک مرتبہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک گھر سے کہیں باہر تشریف لے گئے۔ اب چھوٹی سی عمر ہے، کچھ دیر ہوئی نا تو ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے گھر میں دیکھا نا تو شہزادے نظر نہ آئے، تو فوراً مولا کائنات سے کہا کہ شہزادے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے نانا جان کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہو۔ تو فوراً مولا کائنات نے حضور کو اطلاع دی، اور جیسے حضور کو عرض کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کہا کہ میرے شہزادے گھر سے غائب ہیں، آئیے انہیں ڈھونڈنے نکلتے ہیں، قربان جائیں۔ اب فرشتوں کی ڈیوٹی سنیے، گم ہو گئے ماں خاتون جنت کے بیٹے، گم ہوئے رسول اللہ کے نواسے مولا کائنات کے بیٹے،
ابھی حضور تیاری کر رہے ہیں اور ابھی جیسے باہر نکلے نا اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آنے جانے میں اکثر واقعات اسی گھر کے ہیں، فوراً حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ گھبرائے نہیں، آپ کے دونوں شہزادے خطیرہ بنو نجار میں ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے ان دونوں شہزادوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا۔ اب جن کے غائب ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الملائکہ آ کر کہتے ہیں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے فرشتی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ حضور نے جیسے یہ سنا نا تو اپنے صحابہ سمیت تشریف لے گئے، اور جیسے حضور وہاں پہنچے نا تو کیا دیکھا کہ دونوں شہزادے محو آرام ہیں، مطلب یہ خطیرہ بنو نجار میں محو آرام ہے، اور حضور نے کیفیت کیا دیکھی معلوم ہے؟ ایک فرشتے نے دونوں شہزادوں کے نیچے اپنا پر لگایا ہوا ہے۔ آج دنیا لوگ کہتے ہیں نا فلاں اتنا مالدار ہے، فلاں یوں اڑتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، میں نے کہا یہ جتنے بھی اڑتے ہیں نا وہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ یہ فضا میں اڑنے والوں کو دیکھ کر تعجب نہ کرنا، رسول اللہ کے نواسوں کی یہ شان ہے، یہ اگر کہیں جا کر لیٹ جائیں تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور شہزادے ایک پر کے نیچے سوئے ہیں اور دوسرے پر جو فرشتوں کے تھے نا وہ سایہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں فرشتے، اور دونوں شہزادے محو آرام ہیں۔ جب حضور تشریف لے گئے تو دونوں شہزادوں کو محبت کے ساتھ لیا، اور اس کے بعد حضور لے کر آ رہے ہیں، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو لے کر آ رہے تھے تو بیچ راستے میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری مل گئے، اور جیسے مل گئے نا تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا ایوب ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لینا چاہتا ہے، یعنی اٹھانا چاہتا ہے۔ اب یہ ابو ایوب انصاری وہ بڑے خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جو حضور سے بھی اتنا پیار کرتے تھے کہ جب حضور ہجرت کر کے آئے نا تو اللہ کے حکم سے سب سے پہلا قیام حضور نے کہیں فرمایا نا تو وہ حضرت ایوب انصاری کے یہاں فرمایا، اور وہ کہہ رہے ہیں اتنے چہیتے صحابی کہ حضور مجھے دے دیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، میں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، یعنی انہیں میرے پاس ہی رہنے دیں۔ اسی طرح ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور، ممبر پر ہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، حضور سمجھا رہے ہیں، اور اسی درمیان دونوں شہزادے آئے، یعنی امام حسن آئے، امام حسین آئے، اور جب دونوں آئے تو حضور نے خطبہ چھوڑا اور دونوں شہزادوں کو لیا اور اپنے ممبر پر لے گئے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لوگوں جانتے ہو نانا اور نانی کی طرف سے اللہ نے کن کو شرف بخشا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں۔ ارشاد فرمایا نانا اور نانی کے حوالے سے اگر کسی کو دنیا میں شرف حاصل ہے تو وہ میرے بیٹے نواسوں کو حسن اور حسین کو حاصل ہے، یعنی یہ فضیلت بیان کی۔ پھر ارشاد فرمایا سنو میں ان کا نانا ہوں اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اے لوگوں جانتے ہو کہ ماں باپ کی وجہ سے کس کو شرف حاصل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا سنو میرے بیٹوں کو حاصل ہے، ان کا بابا علی المرتضیٰ ہے، ان کی والدہ سیدہ کائنات میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اور ان دونوں کو یہ شرف حاصل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا بھانجے ہونے کے ناطے کس کو شرف حاصل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بھانجوں کے حساب سے بھی میرے شہزادوں کو شرف حاصل ہے کہ ان کے ماموں حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا بھانج ایک خالہ کے حساب سے کس کو شرف حاصل ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا زینب، رقیہ اور ام کلثوم ان کے حوالے سے ان کو یہ شرف حاصل ہے، اور چچا اور چچی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہا ان کا چچا جعفر طیار ہے اور ان کی چچی حضرت ہانی ہے، یعنی پورے خاندان سے فضیلت بیان حضور نے خود ارشاد فرمائی۔ پتہ یہ چلا صحابہ جانتے تھے کہ امام حسن اور امام حسین کے درجات کیا ہے، اس لیے بڑی شان سے محبت کرتے تھے، اور یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر انہوں نے اپنی بھی محبتوں کا ثبوت دیا، بڑے اخلاق مند تھے، صحابہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے نا تو کبھی کبھی مزاح بھی کر لیا کرتے تھے۔ مزاح کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں لوگوں کی چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، تو کبھی کبھی کھیلتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو کھیل تھا جس کو کہا جاتا تھا
تو وہ کندھوں پر بٹھاتے تھے ایک دوسروں کو، یعنی بچے ایک دوسرے کو بچے کو اٹھا کیسے چلتے تھے. تو امام حسن پاک جب ان کے درمیان جاتے تھے نا تو وہ لوگ بھی کہتے تھے کہا امام آپ بھی کھیلیں گے؟ تو فرماتے ہاں چلو آپ کے ساتھ کھیل لیتے ہیں. تو امام حسن جب جاتے نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو صاحبزادے ہوتے یعنی بچے ہوتے وہ کہتے کہ امام آپ ہمارے کندھوں پر سوار ہو جائیں. تو بچے ان کو سوار کرتے امام حسن پاک کو اور لے کر چلتے نا تو ایسے سر پر ہاتھ رکھے ہوتے کیونکہ اوپر بیٹھے نا تو صحابی کے ایسے بیٹے کے سر پر ہاتھ ہوتے اور ایسے ہاتھ مار کر کہتے تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے. یہ محبت پلاتے. کہا تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے؟ کہا کس لحاظ سے؟ کہا دیکھ تو صحیح رسول اللہ کا ایک ٹکڑا تجھ پر سواری فرما رہا. یعنی اس کو مطلب ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی اور وہ بڑے جھومتے ہوئے جاتے. اور جب واپس آنے کی بات ہوتی نا تو صحابہ کے بیٹے عرض کرتے امام اب تو سواری کرنے کی آپ کی باری ہے، یعنی اب تو آپ کو سوار کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو. تو جیسے ہی سواری کی بات آتی تو عذرہ محبت فرماتے ہیں. کہا سنو جب تم مجھ پر سوار ہوں گے تو تم کو حیا نہیں آئے گی؟ کہا کس بات پر؟ کہا تم رسول اللہ کے ٹکڑے پر سواری کرو گے. یہ سنتے نا صحابہ کے بچے تو مسکرا دیتے. اور یہ محبت کا اصول تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور یہ زندگی بھر امام حسن پاک نے کیا. کائنات میں لکھا ہے کہ خاندان بنو ہاشم میں امام حسن جیسا اخلاق مند کوئی نہیں تھا، یعنی اس شان کے مالک تھے آپ. خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لوگوں کو بیچتے تھے اور امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو اپنی بارگاہ میں بلاتے یعنی ملک شام بلاتے. کئی دن تک باقاعدہ مہمان نوازی ہوتی تھی اور اس کو آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے حیرانی میں ڈوب جائیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی رسول اللہ کے بیٹوں سے اتنی محبت کرتے. ایک روایت سنا دے رہا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ ہر سال کم و بیش 1,00,000 درہم امام حسین کو بھی بیچتے تھے اور امام حسن پاک کو بھی بیچتے تھے. یہ لاکھ میں نے ابھی بتائی. ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ نے 40 کروڑ درہم امام حسن پاک کے حوالے فرمائے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام حسن اور امام حسین یہ پیسوں کا کرتے کیا ہوں گے؟ سنیے یہ بھی ایک زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بندے نے پوچھ لیا تھا، ملک شام کے کسی بندے نے تو پوچھا کہ حسن کا کیا؟ کہا اتنا زیادہ پیسہ یہاں سے لے کر جاتے ہو، آخر یہ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ کرتے کیا ہو؟ جب وہ لاکھ روپیہ ملے تھے نا تب لے کر آئے اور سیدھے نانا کی مسجد میں لے گئے، ممبر پر بیٹھے اور لوگوں سے کہا تم میں سے جو بھی ضرورت مند ہو وہ آئے اور اپنی ضرورت پوری کر جائیں. جو بھی بندہ آتا نا 10,000 درہم، کسی کو 15,000 درہم، کسی کو 20,000 درہم دیتے جاتے. جب لاکھ روپے خرچ ہو گئے وہ شامی جو بیٹھا تھا نا اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں ملک شام سے لاتا ہوں اور مدینے میں تقسیم کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ حضرت امام حسن نے اپنی زندگی میں جو بھی مال کمایا تھا نا وہ سارا کا سارا اللہ کے نام خرچ کر دیا تھا. ہاں آج ہمارے یہاں راجکوٹ میں ایک چھوٹی سی ہاسپٹل بنانی ہے نا، اگر 5 آدمی چاہ لیں تو ہاسپٹل بن سکتی ہے، ہو سکتی ہے نا. ہم جتنے چاہیں مدرسے بنوا سکتے ہیں، اسکولیں بھی بن سکتی ہے. پیسہ نکالنے کے لیے کوئی تیارت نہیں. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غریب ہیں. میں کہتا ہوں چلو میں جانتا ہوں کہ آپ غریب ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا کہ تیرے پاس پیسہ ہے. کہاں کہاں بچا کر رکھیں گے. جب اپنے دین کے نام پر خرچ نہیں کرو گے نا تو پھر اللہ قدرت ایسا عذاب لاتی ہے کہ کبھی GST لگوا دیتی ہے، کبھی نوٹیں بند کروا دیتی ہے. اور ابھی تو اتنا تیزی کے ساتھ بھاؤ تاؤ یہ سب اتنا بڑھ رہا ہے نا کہ اچھے خاصے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب ہوگا کیا. میں نے کہا جتنا چھپاؤ گے نا اتنا بھاؤ بڑھے گا. ہاں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، دینے کی ضرورت ہے. یہ امام حسن پاک نے کر کے دکھایا. 2 بار پورا مال خرچ کیا اور 3 بار آدھا مال خرچ کیا. اور اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ کم و بیش جیتے جی 25 مرتبہ پیدل حج فرمایا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. اس لیے کہ آج کل اگر ہمارے اور آپ کے پیران نظام، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر مارے ہرا مطارہ سے حضور امین ملت راجکوٹ میں آ جائیں، یعنی پورے خانوادہ برکات کے ایک شہنشاہ کا نام حضور امین ملت ہے، اگر وہ ساتھ چلتے ہیں نا تو 2-3 آدمی ساتھ میں نہیں ہوتے، کئی گاڑیاں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں جب اکیلے امین ملت مارے ہرا سے راجکوٹ تک کا سفر کرے تو اتنے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ جب ماں خاتون جنت کا لخت جگر مکہ جا رہا ہوگا تو کتنے ساتھ ہوتے ہوں. یعنی اس ذات نے پیدل سفر کیے اور باقاعدہ لوگوں میں اس شان سے دیتے تھے. اتنے بڑے سخی تھے.
لیکن واہ حضرت امیر معاویہ کے یہاں جب جاتے تھے نا تو ایک بار آپ تشریف لے گئے، اور جیسے تشریف لے گئے نا تو امام حسن پاک کو دیکھ کر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لوگوں سے، کہا ایک کام کرو، کہا کیا؟ کہا آج مولا علی کے صاحبزادے ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں، یعنی علی کے لال آئے ہوئے ہیں، ایک کام کرتے ہیں ان سے کوئی بات چیت کرتے ہیں، یعنی سوال جواب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے حلم اور علم کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب ان سے سوالات ہوئے، اور سوالات جو ہوئے نا وہ سننے کے قابل ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، کہا حضور ایک میرا معاملہ آپ سن لیں۔ کہا بتاؤ۔ کہا حضور میرے یہاں اولاد نہیں ہے، یہ سوال ہے امام حسن پاک سے۔ کہا میرے یہاں اولاد نہیں ہے، کوئی نسخہ عطا فرمائیں، کوئی دعا عطا فرمائیں کہ جس کے ذریعے میں اپنی اس پریشانی سے دور ہو جاؤں، یعنی میرے یہاں اولاد نصیب ہو جائیں۔ کیا علم تھا اسی وقت حضرت میرے معاویہ کے یہاں رہتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا بھائی اگر بچہ چاہتا ہے یعنی اولاد چاہتا ہے نا، کہا ہاں، کہا تو اور تیری اہلیہ ہمیشہ استغفار کیا کرو، اللہ اولاد نصیب فرمائے گا۔ یعنی اللہ سے معافی مانگنے کا یہ جملہ نسخہ دیا۔ کہا اولاد چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کرو، استغفار پڑھا کرو، اللہ تمہیں صاحب اولاد بنا دے گا۔ اتنے میں دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، کہا حضور ایک عرض ہے۔ کہا بولو۔ اس نے کہا کہ میں تنگ دست ہوں، یعنی روزی نہیں ہے، آپ کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، کہا تو یہ کام کرنا، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پابندی سے کیا کرنا، اللہ تجھے زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے گا اور سب سے بڑا مالدار بنا دے گا۔ یہی نسخہ ایک ہی، ان سے بھی استغفار کہا، ان سے بھی استغفار کہا، کہا تو یہ کرنا۔ اب جب یہ دونوں نے بندے نے سوال کر لیے، اپنے دونوں کا وظیفہ یہی بتایا، کہا استغفار کرنا، اور کہا کہ حضور اس کو کتنی بار پڑھیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو روزانہ 700 مرتبہ پڑھنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا۔ اب معافی مانگنے کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی لائن نہیں ہے، خالی استغفر اللہ العظیم، بس یہ اتنا ہی استغفار بھی ہے، اتنا بھی ہے، بڑے بڑے لمبے چوڑے بھی ہیں لیکن یہ سب سے شارٹ کٹ ہے، استغفر اللہ العظیم بس۔ یہ اگر کوئی روزانہ 700 مرتبہ پڑھے، امام حسن پاک نے فرمایا مالدار بننے کے لیے بھی فرمایا اور صاحب اولاد ہونے کے لیے بھی فرمایا۔ جب یہ باتیں ختم ہو گئی تو اتنے میں ایک شخص نے سوال کیا، کہا حضور اس نے تو اولاد مانگی، یعنی صاحب اولاد ہونا چاہا، اس نے صاحب مال ہونا چاہا، اپنے دونوں کے لیے ایک ہی وظیفہ بتایا۔ جب یہ کہا نا تو امام حسن پاک فرماتے ہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی رسول اللہ نے اپنے بیٹوں کو چند سال میں قرآن سے کتنا قریب کر دیا تھا وہ سنیے۔ کہا بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا؟ کہا اللہ خود قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُدْرِكْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قَوْلِكُمْ وَلَا تَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ کہا تم نے یہ قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، اور وہ پیغمبر یوں کہتے کہ میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر زور سے پانی برسائے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ مال عطا فرمائے گا۔ یہ تم نے نہیں پڑھا؟ تو میں نے مالدار بننے کا نسخہ اس لیے فرمایا، کہا قرآن میں حضرت ہود کی قوم کو یہ حکم تھا کہ وہ استغفار کریں، کہا تو یہ صاحب مال ہونے کے لیے؟ کہا تو نے قرآن میں اور نہیں پڑھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اگر تم یہ استغفار کرو گے۔ تو کہا یہ نسخے میں نے اپنے گھر سے نہیں بلکہ قرآن کے روح سے عطا فرمائے۔ یہ امام حسن پاک کا علم تھا جو قرآن کے حوالے سے۔ ایک نسخہ اور بتا دیتا ہوں کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کا خطبہ پڑھتے تھے، جنہوں نے ان کا دور دیکھا ہے، لوگوں نے ان کے خطبات سنے، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ، لیکن یہ خطبہ دینا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بیان وغیرہ جو کرتے ہیں نا ہم لوگ، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی جتن لوگ کرتے ہیں، لیکن اب مولا علی کے شعر ہے، اب ان کے لیے تو کوئی بڑی بات تھی نہیں، لیکن ایک دن مولا کائنات نے اپنی ظاہری زندگی میں ارشاد فرمایا، کہا حسن میری ایک تمنا ہے، کہا حضور آپ جو فرمائیں بندہ حاضر ہے، تو کہا میری یہ تمنا ہے کہ جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ کر خطبہ تم پڑھو گے، یعنی ظاہری زندگی میں اپنے بیٹوں کو تیار کیا، کہا کہ تم میری حاضری میں خطبہ پڑھو گے، اور جیسے یہ سنا نے بابا کا حکم،
تو ایسے ہاتھ باندھ کر کہتے بابا مولا علی سامنے بیٹھے اور حسن خطبہ پڑھ سکے گا؟ یعنی مولا کائنات کا روب یہ تھا، یعنی آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ اللہ نے اتنا علم دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ حضور نے خود فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ان کے سامنے تقریر کرنا آسان نہیں تھا، تو کہا بابا میں آپ کی موجودگی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو تربیت دینا تھی نا، اور امت کو تعلیم دینا مقصد تھا، تو کتنا سہانا راستہ اختیار فرمایا۔ کہا حسن میں سامنے بیٹھوں گا تو میرا چہرہ دیکھ کے خطبہ نہیں پڑھ سکو گے؟ کہا نہیں، آپ کو دیکھ کر تو یہ مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں بیٹا خطبہ پڑھنا میں کسی ستون کی آڑ میں بیٹھ جاؤں گا، یعنی اپنے بیٹے کو پروان چڑھانا تھا نا، تو کہا میں ستون کی آڑ میں بیٹھوں گا، لیکن خطبہ جمعہ کا آپ پڑھیں گے۔ اور جیسے مولا کائنات نے یہ راستہ بتایا راضی ہو گئے، اور جیسے جمعہ کے دن تقریر فرمائی منبر پر بیٹھ کر، یعنی خطبہ اس زمانے میں تقریر ہوتی تھی جو آج کی جا رہی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے لیے جو جمعہ کے خطبے نے یہ شارٹ کٹ کرتے کرتے ہم نے بہت مختصر کر دیے ہیں، یعنی یہ شارٹ کٹ ہو گئے جو خطبات علمی میں ایسے پڑھا جاتا ہے، ورنہ آپ خطبات رضویات اٹھا کر دیکھیے آدھے گھنٹے کے خطبے ہیں اعلیٰ حضرت کے، تو یہ پیغام ملتا تھا اس زمانے میں۔ تو آپ نے خطبہ دیا، اور جیسے خطبہ دے کر منبر سے نیچے اترے نا، تو مولا کائنات گئے اور اپنے بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپا کر فرماتے ہیں حسن تیری فصاحت اور بلاغت بنو ہاشم جیسے ہی نظر آتی ہے۔ یعنی یہ تعریفی جملے کہے اور اپنے بیٹوں کو فروغ دیا، اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور یہ بات بھی امام حسن پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان ہے، اور جنہوں نے 7 سال قریب یا 6.5 سال رسول اللہ کے پائے، 7 سال مکمل ماں خاتون جنت کے پائے، اور صدیق اکبر کا دور، فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی کا دور، اور ایک طویل عرصہ مولا کائنات کا پایا ہو، مجھے بتاؤ ان کے علوم کا عالم کیا ہوگا؟ اب انہوں نے جو اپنے علم سے کچھ باتیں کہی ہو نا، اب وہ سننے کے قابل ہے۔ میں امام حسن پاک کے اقوال بتا دے رہا ہوں، اگر دماغ میں بیٹھے تو رکھیے گا، ورنہ بھول جائیں تو پھر یہ آپ کا قصور ہوگا، لیکن انہوں نے جو باتیں کہی نا وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ امام حسن جب خطبہ دیتے تھے تو لوگوں سے کیا کہتے تھے۔ نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو 3 چیزیں کبھی نہ اپنانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی ہلاکت سے بچانے کے لیے لوگوں کو یہ پیغام دیتے تھے 3 چیزیں لوگوں کو ہلاک کر دے گی۔ لوگوں نے پوچھا امام پاک آپ یہ بتائیں یہ 3 چیزیں ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا زندگی میں کبھی تکبر اور غرور نہ کرنا۔ نمبر 1 یاد رکھیے گا اس کو، لفظ انا جس کو کہتے ہیں میں، یہ کبھی استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ لفظ میں کہنے کا حقدار صرف اللہ ہے، بس۔ اس لیے ہم جو اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں وہ لفظ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی بڑا بننے کی کبھی کوشش نہ کرنا، اسی سے یہ تکبر ہے۔ تو فرمایا لوگوں کبھی زندگی میں تکبر نہ کرنا، پہلی بات ارشاد فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا حضور دوسری چیز ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا لوگوں کبھی زندگی میں کسی سے کوئی لالچ نہ رکھنا۔ اب آپ دیکھ لیں پوری دنیا کو، آج جو ہم ہلاک ہو رہے ہیں نا یہ لالچ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور لالچ بندے کو کہاں تک پہنچا دیتے آپ جانتے ہیں؟ کربلا کا جو میدان کا واقعہ پیش آیا نا لالچ کی بنیاد پر پیش آیا ہے، یعنی جنہیں لالچ کی آڑ میں رسول اللہ کے نواسے نظر نہیں آئے، امام حسن پاک کو جو زہر دیا گیا اور آپ کی جو شہادت واقع ہوئی نا، میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں لکھا کم و بیش 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ یا 7 مرتبہ ایک خاتون نے بار بار، اور ایک لنگڑا بندہ تھا جو کسی کے کہنے پر وہ بندہ آتا جاتا تھا، اس نے کم و بیش 7 مرتبہ امام حسن پاک پر زہریلا نہ حملہ کیا ہے، یعنی 3 بار ایسے ہی زہر دیا گیا۔ ایک روایت میں کہ 2 بار عصا سے زہر دیا گیا۔ عصا سے کیسے زہر دیا جاتا ہے؟ جیسے یہ عصا سمجھ لیں، اب اس کے نیچے نوک آتی ہے، یعنی ایسا عصا تیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر نوکیلا ایک ایسا گرل فٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اندھے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، وہ ایسے اٹکتے اٹکتے امام حسن پاک کے قدموں میں یعنی قدم پر ایسا رکھا، ایسے کم از کم 2 بار اس نے حملہ کیا، جس کے ذریعے سے زہر پورے جسم میں پھیلا تھا۔ 3 بار یوں دیا، اور کم و بیش باقی جو بچانا وہ اکثر آپ کو شہد میں زہر دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور میں زہر دیا گیا، اور تیسری روایت جو سب سے آخری زہر دیا گیا نا وہ آپ کی سوراہی جس میں آپ پانی پیتے تھے، اس پانی کے اندر زہر اور کانچ کے ٹکڑے یعنی کڑی کر کے وہ اس میں ڈال دیا گیا، اور اس کا منہ جو ہے ایسے کا ایسا پیک کر دیا جیسے ٹوٹا ہی نہیں ہے،
اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سراہی جب اپنے حلق سے مطلب لگائی اور پہلا گھونٹ جیسے امام حسن پاک نے حلق سے نیچے اتارا نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے گلے سے لے کر میری ناف تک، یعنی یہ پورا حصہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے چیر کر رکھ دیا ہو نا، اتنا وہ تیز تر شیشہ اور زہر تھا، یہاں تک کہ جب امام حسین پاک کے سامنے تشت، امام حسن پاک کے سامنے تشت رکھا گیا تو کم از کم 100 ٹکڑے آپ کے جگر کے باہر آ چکے تھے، یعنی 100 ٹکڑے دل کے جن کے باہر آ چکے ہو۔ ایسی دردناک شہادت امام حسن پاک کی یہ زہر اور کانچ کے ٹکڑوں کے ذریعے کی گئی۔ کیوں؟ جو عورت آپ کے یہاں آتی جاتی تھی نا، جس کا نام یسوینہ بتایا جاتا ہے، یہ مروان بن حکم کی مطلب یہ خادمہ تھی، اور وہ امام حسن پاک کے یہاں آتی جاتی تھی، اور اس نے یہ کام صرف لالچ میں کیا، صرف مروان بن حکم کے چڑھانے پر لالچ میں اس نے یہ کام انجام دیا۔ امام حسن پاک زندگی میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں کبھی لالچ کسی سے نہ رکھنا، لالچ آدمی کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسری نصیحت ارشاد فرمائی، لوگوں زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہ کرنا۔ یہ 3 جملے ارشاد فرمائے۔ آگے دوسری نصیحت فرمائی، سنیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے حق میں یعنی خود کے حق میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کر لے اور ان چیزوں پر بھروسہ کر لے تو وہ اس بات کی تمنا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی شے کے علاوہ اس سے کوئی دوسری چیز حاصل ہو۔ آپ نے یہ طرز دیا اور سبق دیا کہ ہمیں اپنے حق کے معاملے میں انہی چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا جو اللہ نے پسند فرمائی ہے، اور اگر یہ چیز اختیار کر لو گے نا تو کبھی مصیبتوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری نگاہ میں وہ عظیم ہے، تو آپ نے فرمایا میری نگاہ میں سب سے زیادہ وہ شے عظیم ہے کہ اگر وہ کسی شخص کی نگاہ میں عظمت والی ہو جائیں تو فرمایا کہ جب دنیا اس کے سامنے جائے گی تو وہ دنیا کو حقیر سمجھنے لگے گا۔ اب امام حسن پاک کی نظر میں وہ شے عزیز کیا تھی؟ وہ شے عزیز یہ تھی کہ انہوں نے بادشاہت کو ایسے ٹھکرا کر درویشی اختیار فرما لی، یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا اور پوری زندگی صرف صالحیت کی زندگی گزار کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ صرف حکومتوں سے زندگیاں نہیں گزرتی بلکہ اگر درویشی مل جائے نا تو یوں زندگی لوگ گزارا کرتے ہیں۔ یہ پہلی شے تھی جو آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا کہ جب بھی علماء ربانیین سے تمہاری گفتگو ہو یعنی بات چیت ہو، علماء اور مشائخ کی بارگاہ میں جاؤ تو فرمایا وہاں باتیں کرنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ان کی باتیں زیادہ سننے کے عادی بن جاؤ۔ یہ امام حسن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب اچھے علماء مل جائیں ان سے کچھ باتیں سن لیا کرو، ان کو باتیں سنانے سے بہتر یہ ہوگا کہ ان کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب جو آخری بات عرض کر رہا ہوں اس کو سنیے، اور یہ میرے سارے بھائی لوگ ہیں نا یہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے، میں بھی فیصلہ کروں گا، آپ بھی فیصلہ کریں گے۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ بن چکے ہیں، ابھی اس دور میں بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ کی شان میں بڑی گستاخی ہو رہی ہے، اور آر کس کو بنایا جا رہا ہے؟ پنجے تنے پاک کو۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، ان تمام کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام اگر کسی 2 ستون پر کھڑا ہے نا تو ایک ستون کا نام صحابہ کی جماعت ہے اور دوسرے ستون کا نام اہل بیت رسول اللہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی متزلزل کرنے کی کوشش کرو گے نا تو آپ کے ایمان کا بھی پتہ نہ چلے گا اور آپ کے اسلام کا بھی پتہ نہ چلے گا۔ اب لوگ تشویش میں ہیں کہ اب جائیں تو کدھر جائیں، فیصلہ کب کریں؟ تو امام حسن پاک نے ایک دم آسان والا فیصلہ کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ سب سے پہلے تو اپنی ظاہر میں عمل کر کے دکھا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری زندگی میں امام حسن پاک نے امیر معاویہ سے صلح فرما لی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا فرما لی؟ صلح فرما لی۔ اور یہ 1-2 کتاب میں نہیں، جب سے کتابیں لکھنے کا دور آیا نا کسی بھی کتاب میں پڑھیے تو لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہاں امام حسن پاک نے صلح فرمائی، چند شرائط کے ساتھ صلح فرمائی لیکن صلح ضرور ہوئی۔ اب یہ صلح کے بعد آگے سنیے، قربان جائیں، امام حسن پاک سے ایک بار ان کے ہی مرید نے پوچھا کہ حضور آپ نے صلح فرما لی؟ تو کیا جملہ ارشاد فرمایا
کہ لوگوں تمہیں نہیں معلوم، میں جو راز جانتا ہوں نا وہ کوئی نہیں جانتا، اور مجھے یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ راز میں جانتا ہوں جس کی بنیاد پر میں نے صلح فرمائی ہے۔ اب یہاں سب کا چیپٹر بند ہو گیا۔ پتہ یہ چلا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو وہ حق جانتے تھے، یعنی صحابی رسول جانتے تھے اور مسلمان جانتے تھے، اس لیے تو صلح ہوئی نا۔ اور پھر ان کے یہاں جانا آنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کی محبتیں برقرار تھی۔ آج کچھ لوگ شیعہ لوگوں کے چڑھاوے پر لوگوں کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف، کچھ لوگوں کو پنجتن پاک کے خلاف لڑا بھڑا کر ایک دوسرے کے مخالف بنا رہے ہیں۔ دل کے کانوں سے سنو، اگر امام حسن پاک کی بارگاہ میں اگر عزت چاہتے ہو نا تو ہمیں حضرت امیر معاویہ کی بھی عزت کرنا پڑے گی، اور اگر نہیں کی تو اس کا صلہ امام حسن پاک قیامت کے دن آپ سے حساب لیں گے۔ اور دوسری بات، کبھی بھی کسی شہزادہ رسول کے حوالے سے ایک جملہ بھی ادھر ادھر نہ کہنا، ورنہ اللہ نہ کرے کہیں ہو سکتا ہے یہ ایمان کا طوطا جو ہے کہیں ہمارے دل سے غائب نہ ہو جائیں، اس لیے ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن جب ایسے معاملات پیش آ جائیں نا تو اب کرنا کیا چاہیے، وہ امام حسن پاک نے فیصلہ فرمایا۔ وہ دو چیزیں اپنے ارشاد فرمایا، جب دو چیزیں تیرے سامنے آ جائیں اور تجھے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سچ ہے یا یہ سچ ہے، یعنی حق کون ہے، اب یہ تجھے پتہ نہ چلے تو اب تو جائے گا کدھر؟ یہ کہہ رہا میں بھی حق پر ہوں، یہ کہہ رہا میں بھی حق پر ہوں۔ اب جب ایسی میٹر تیرے سامنے آ جائیں دو چیزیں اور تو فیصلہ نہ کر پا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس وقت تو اپنے نفس سے یعنی خود کے دل سے فیصلہ کر۔ اور وہ فیصلہ کیا کرنے کا حکم دیا وہ سنیے۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ فیصلہ یوں کر کہ سب سے پہلے دیکھ تیرا نفس یہ دو باتوں میں سے کدھر جا رہا ہے۔ نفس، یہ جملہ کہا کہ نفس کدھر جا رہا ہے، نفس کی خواہش کدھر کھینچے لے جا رہی ہے۔ اگر اس طرف جا رہی ہے تو آپ نے فرمایا جس طرف تیرا نفس جا رہا ہو نا اس کو چھوڑ دے، یعنی خواہش نفس جس طرف بڑھ رہی ہو اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ نفس ادھر ہی لے جاتا ہے جدھر باطل ہوتا ہے۔ ہاں اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، اس لیے کہ نفس یا تو تکبر کرتا ہوگا، یا تو غرور کرتا ہوگا، یا تو لالچ کرتا ہوگا، یا تو حسد کرتا ہوگا۔ تو کہ ان تین وار سے نفس سے بچنے کے لیے تجھے اس کی مخالفت کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا نفس کی مخالفت کر، جس طرف تو بڑھے گا نا وہی حق کا پلہ ہوگا۔ یعنی یہ امام حسن نے خود نے نسخہ عطا فرمایا ہے، جب بھی ایسی معاملات پیش آ جائے نا تو اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھنا چاہیے اور یہ معاملات اپنانا چاہیے۔ آخر میں جاتے جاتے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی یہ شب ہے 5 ربیع النور، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ لوگ 28 صفر کو بھی مناتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک فتویٰ جو بہت ذمہ دار آدمی کا موجود ہے، انہوں نے کئی کتابوں کے حوالے سے 5 ربیع النور یہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن بتایا ہے۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے 12ویں شریف کے لیے کسی کو بھی بلائیں تو چوتھی شب میں ہی وہ خطیب صاحب کو بتا دیا جائے کہ کم از کم 5ویں شب میں امام حسن پاک کا ذکر کیا جائے۔ اور اتنا ذکر کیا جائے، وجہ بتا رہا ہوں اتنا ذکر کیوں کیا جائے، اور یہ ذکر کرنا ہماری اور آپ کی سنت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، خالی کتاب کا نام دے دیتا ہوں، اس میں سے کچھ سناتا نہیں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت میں ہے۔ یہ پوری کتاب حضور غوث پاک کی شان میں ہے۔ اس میں کم و بیش 9 بشارتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ نے اپنے ظاہری زمانے میں ارشاد فرمائی ہے، اور اس 9 بشارتوں کا تعلق ڈائریکٹ امام حسن پاک سے ہے۔ یعنی جب بھی حضور نے بشارت دی تو امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان 9 یہ بشارتوں کا ماحصل یہ ہے کہ ایک بار ماں خاتون نے جنت نے پوچھا کہ حضور میں جب بھی دیکھتی ہوں تو آپ بشارت جو سناتے ہیں نا تو متوجہ امام حسن پاک کی طرف ہوتے ہیں، آخر اس کی وجہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ حالانکہ امام حسین بھی آپ کے شہزادے ہیں، امام حسن بھی ہے، امام حسین کی طرف تو زیادہ ہونی چاہیے نا، کیونکہ وہ عمر میں کم ہے، حسن تو بڑے ہیں۔ لیکن میں اکثر دیکھتی ہوں کہ یہ مواقع پر آپ نے ہمیشہ توجہ امام حسن پر دی، تو اس وقت حضور نے جو بشارت عطا فرمائی نا وہ سن لو۔ امام حسن پاک کو دیکھتے ہوئے ماں خاتون جنت سے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، فاطمہ حسن کی طرف زیادہ متوجہ اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے حسین کی نسل میں کم و بیش یک کے بعد دیگرے جو ائمہ اہل بیت آئیں گے وہ امام حسن عسکری تک آئیں گے۔
یعنی یہ امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق ہوتے ہوئے امام حسن عسکری تک، یک کے بعد دیگرے یہ 9 امام کی لسٹ ہے پوری، یعنی یہ ایک کے بعد دیگرے امام حسین کے لسٹ میں آئیں گے۔ لیکن میں نے جب امام حسن کی نسل میں دیکھا نا، تو حسن کے اس نسل کے اس شجرے میں مجھے ایک بیٹا جو صدیوں کے بعد آئے گا اس کا نور نظر آ رہا ہے، جو ابھی سے حسن کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ صدیوں بعد آنے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ یعنی کائنات میں جو یہ قادری پرچم لہرا رہا ہے نا، یہ قادری پرچم پسے پردہ حسنی پرچم بھی ہے اور حسینی پرچم بھی ہے۔ میں کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہوں نا کہ آخر اعلیٰ حضرت نے غوث پاک سے اتنا لگاؤ رکھا کیوں؟ پوری ہدایت کے بخشش دیکھیے، سب کے بارے میں ایک ایک 2 شعر منقبت کے، کہیں کسی کے حوالے سے 1 منقبت، سینکڑوں منقبت غوث پاک کی شان میں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آخر یہ تمنا کیا ہے اعلیٰ حضرت کی؟ تو اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت غوث پاک پر آپ کو اتنا یقین، بھروسہ اور اتنا فخر کیوں ہے؟ کہا تو نے برکاتی قصیدہ غوثیہ نہیں پڑھا؟ غوث پاک جس پر فخر فرما رہے ہیں، میں امام حسن کی بات بتا رہا ہوں، لیکن بس زبان اعلیٰ حضرت کہہ رہے قادری کر، قادری رکھ۔ میں نے کہا یہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، آخر ایسا کیوں ہے؟ کہا تو نے قصیدہ غوثیہ میری ہدائی کے بخشش میں نہیں پڑھا؟ اسی میں غوث پاک فرماتے ہیں انا الحسنی۔ اب نہیں سمجھے؟ سادی زبان میں کہہ دوں کہ غوث پاک اپنا تعارف کراتے تھے تو یوں کہتے تھے، اے لوگوں میں حسن کا بیٹا ہوں، حسن کا۔ یعنی غوث پاک اپنا شرف جو بتا رہے تھے نا، وہ حسنی کہہ کر پکارتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں یہ غوث پاک جن کی نسل میں ہے نا، اس سے دنیا امام حسن مجتبیٰ کہتی ہے۔ یعنی جس پر غوث پاک نے فخر کیا، پوری کائنات فخر کر رہی ہے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی یہ دن آئے اپنے گھروں میں، کل کے دن میں ضرور فاتحہ خوانی کرے۔ آج شب ہے تو کل ان کا شہادت کا دن ہے، جو بھی آپ سے پیش ہو سکے آپ ضرور پیش کیجئے گا، اس لیے کہ وہ بڑے سخی لوگ ہیں، دھنوان لوگ ہیں۔ آپ اپنی حیثیت سے پیش کرو گے نا، وہ اپنی شان کے لائق عطا فرماتے ہیں، اور وہ کتنا دیتے ہیں انشاءاللہ جب حضور کی سخاوت پر گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔